اسپیکر صاحب، یہاں پر تفصیلاً بات ہوئی، سراج الحق صاحب نے بات کی، مولانا صاحب نے بات کی، شیرپاؤ خان نے بات کی، اور پھر تفصیلاً جو ہے وہ میاں صاحب نے بات کی۔ ان سب باتوں سے ہم ایگری کرتے ہیں۔ جو ہماری تجاویز ہے وہ ہم ریٹن میں آپ کو دے دیں گے، لیکن میرا ایک فیئر ہے۔ اس سے پہلے پی ٹی ایم نے جرگہ منعقد کروایا، اس کا اعلامیہ جاری ہوا، 3-4 دن وہ جرگہ چلا۔ ہم سمجھے سارے سٹیک ہولڈر اس میں بیٹھے ہوئے تھے، لیکن اس کا کچھ رزلٹ نہیں نکلا۔ اس کے بعد فارمر سی ایم صاحب علیمین گنڈاپور صاحب کے سربراہی میں جرگہ منعقد ہوا۔ 2-3 جرگے آل پارٹیز کانفرنس کے نام سے ہوئے، لیکن اس کا پھر بھی کچھ پتہ نہیں چلا۔ اس کے بعد پھر این پی نے ایک جرگہ منعقد کروایا آل پارٹی کانفرنس کے نام سے اسلام آباد میں میریٹ ہوٹل میں۔ اس کا بھی ایک اعلامیہ جاری ہوا، لیکن خیر بہرحال وہ تو حکومت میں ہے نہیں، انہوں نے اپنی سجیشن شاید پروونشل گورنمنٹ کو یا فیڈرل گورنمنٹ کو یا جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو پرووائڈ کی ہوگی۔ آج جو جرگہ ہے، جو آپ نے ایک جان ڈالی ہے پورے خیبر پختونخوا کی لیڈرشپ کو آپ نے بلایا ہوا ہے، یہاں پر سارے سٹیک ہولڈرز بیٹھے ہوئے ہیں، خواہ وہ ڈاکٹرز میں ہو، یہاں پر ہمارے میڈیا کے دوست موجود ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں آپ سب کاوشیں کریں گے تو انشاءاللہ یہ جرگہ کامیاب ہوگا۔ اس وقت دیکھیں، امن ہوگا، ترقی بھی آئے گی، خوشحالی بھی ہوگی۔ امن نہیں ہوگا تو کچھ نہیں ہوگا، نہ آپ ہوں گے نہ میں ہوں گا۔ میرا تعلق سوات سے ہے، ہم نے دیکھا ہے جو ہمارے ساتھ ہوا تھا، پھر نہ کوئی سیاستدان رہا، نہ کوئی پولیس مین رہا، نہ کوئی ڈاکٹر رہا، کچھ نہیں ہوا۔ وہ سب کے سامنے ہے، میں اس پہ نہیں جاؤں گا بیک پہ۔ اب ہمیں آگے کی طرف دیکھنا ہے، ہم نے کس طرح آگے جانا ہے۔ اس صوبے میں اور بھی بڑے مسائل ہیں امن کے علاوہ۔ آپ کے این ایف سی کا مسئلہ ہے، آپ کے جو ایکس فاٹا کا مرجر ہوا تھا، 100 بلین پر ایئر جو وعدہ کیا تھا ان پختونوں کے ساتھ، وہ مسئلہ ہے۔ آپ کا نیٹ ہائیڈر پروفٹ کا مسئلہ پڑا ہوا ہے، آپ کے واٹر کا مسئلہ پڑا ہوا ہے، بہت سارے مسائل ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں میں CBI ایک جرگہ بنا کے، جو یہاں پر بڑے بڑے نام فارمر چیف منسٹرز ہے، فارمر گورنرز ہے، بڑے بڑے پارٹیوں کو لیڈ کر رہے ہیں، ان کا ایک جرگہ بنا کے سب حکومت کے ساتھ مل کے گورنر صاحب بیٹھے ہوئے، ہم سب نے جا کے فیڈرل گورنمنٹ سے بات کرنی ہے۔ دیکھیں، مٹی ہماری ہے، کبھی آپ کی حکومت ہوگی، کبھی کسی اور کی حکومت ہوگی، لیکن ہم نے یہاں پر رہنا ہے، خیبر پختونخوا میں رہنا ہے۔ تو میرا مقصد یہ ہے کہ ہم کبھی اس پہ فیڈرل گورنمنٹ کو دیکھیں گے، ان پہ الزام وہ ڈالیں گے، پھر صوبائی حکومت پہ کریں گے، ہم نہیں چاہتے۔ دیکھیں، ہم سب کو مل کے پاکستان کو اور خیبر پختونخوا کو بچانا ہے، اس کی ترقی میں سب نے اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ تو یہ مسئلے اس پہ بیٹھ کے اس پہ آپ وہ مشاورت کر سکتے ہیں۔ باقی جو مین کی ہولڈر ہے، سٹیک ہولڈر ہے، وہ آپ سب کو پتہ ہے، اس کے بغیر نہ اس ملک میں امن آ سکتا ہے، نہ آپ آگے جا سکتے ہیں۔ ان کو آپ کو بٹانا ہوگا۔ آپ حکومت ہے، یو آر دی گورنمنٹ۔ جب آپ گورنمنٹ ہے تو یہ آپ کا کام ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں ریٹ بحال نہیں کر سکتا۔ سوات میں امن جرگہ منعقد ہوتا ہے، ایک ریلی آتی ہے، اس میں بھی چیخ رہا ہوں مجھے امن دے دے۔ آپ کے نمائندے ادھر جاتے ہو، کہتے جی ہمیں امن دے، تو امن کون دے گا میرے بھائی؟ یہ تو حکومت ہم مجھے امن دے گی، خواہ وہ فیڈرل گورنمنٹ ہو، خواہ وہ صوبائی حکومت ہو۔ آپ لوگوں کو لوگوں نے الیکٹ کیا ہے، اس کے بغیر نہ اس ملک میں امن آ سکتا ہے، نہ آپ آگے جا سکتے ہیں۔ ان کو آپ کو بٹانا ہوگا۔ آپ حکومت ہے، یو آر دی گورنمنٹ۔ جب آپ گورنمنٹ ہے تو یہ آپ کا کام ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں ریٹ بحال نہیں کر سکتا۔ سوات میں امن جرگہ منعقد ہوتا ہے، ایک ریلی آتی ہے، اس میں بھی چیخ رہا ہوں مجھے امن دے دے۔ آپ کے نمائندے ادھر جاتے ہو، کہتے جی ہمیں امن دے، تو امن کون دے گا میرے بھائی؟ یہ تو حکومت ہم مجھے امن دے گی، خواہ وہ فیڈرل گورنمنٹ ہو، خواہ وہ صوبائی حکومت ہو۔ آپ لوگوں کو لوگوں نے الیکٹ کیا ہے، آپ لوگوں کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں یہاں پر، تو یہ آپ کا کام ہے کہ آپ ہمیں امن دے دیں۔ جہاں پر عوام سے آپ کیا چاہتے ہیں، ہم سے کیا چاہتے ہیں، آپ 1 قدم بڑھائیں گے، ہم آپ کے ساتھ 2 قدم بڑھائیں گے، یہ ہم کر سکتے ہیں۔ ہمارے پاس اور کچھ نہیں ہے اس وقت۔ تو یہ آپ سے ریکویسٹ کرنی تھی کہ آج کا جو جرگہ ہے، جو آپ نے اتنا ٹائم لیا ہے، ان لوگوں کو بلایا ہوا ہے، تو میرے خیال میں اس کا جو اعلامیہ جاری ہوگا اس کے ساتھ ساتھ آپ اس کے ٹائم لائن بھی دیں گے کہ یہ ٹائم لائن ہوگا اس کام کے لیے، یہ ٹائم لائن ہوگا اس کام کے لیے۔ باقی میں بھی صوبے کا چیف منسٹر رہا ہوں، مجھے پتا ہے کہ صوبے میں کیا مسئلے مسائل ہیں۔ آپ کو پیسے ملیں گے تو آپ اپنی پولیس کو اسٹرینتھن کریں گے، آپ CDD کو اسٹرینتھن کریں گے، آپ ان کو انسٹرومنٹ پرووائڈ کریں گے۔ تو یہ چیزیں ہیں، ہم سمجھتے ہیں، اس لیے ہم یہاں پر آئے ہوئے ہیں۔ یہ ہم چاہیں گے کہ یہ صوبہ بھی ترقی کرے اور یہ ملک بھی
ترقی کرے. تو آخر میں صرف غنی خان بابا کے اس شعر پہ اپنی اسپیچ کو وائنڈ اپ کروں گا، کیونکہ عباسی صاحب بیل بجائیں گے، میرے تو جونیئر رہے ہیں. لیکن ایک اور ریکویسٹ بھی ہے عباسی صاحب سے اور سردار صاحب سے، جو ان کے پاس مائک ہے تو صرف نام پکارا کرے، ٹائم نہ لیا کرے، کیونکہ ان لوگوں کو ٹائم دے جو بڑی دور سے آئے ہیں، انتظار کرے کہ وہ اپنے اسپیچ کو کرے. تو غنی خان بابا کے ایک شعر ہے، چکلا کلا محبت ہم سڑے مرکوی، چکلا کلا محبت ہم سڑے مرکوی، او کلا کلا ډیر نفرت هم سړی مړ کوي. دا رښتیا ده چې دروغ ویل ګناه ده، خو کله کله ډیر حقیقت هم سړی مړ کوي. ډیر مننه. بہت شکریہ جی محمود خان صاحب. اس کے بعد میں درخواست کروں گا اخوندزادہ